بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات حلالات ما رزقناکم واشکروا للہ علی ما احل لکم ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تم کو عطا کی، واشکروا للہ اور اللہ کا شکر ادا کرو، علی ما احل لکم اس پر جو تمہارے لیے حلال کیا گیا، ان کنتم ایاہ تعبدون اگر تم صرف اسی کی عبادت کرنے والے ہو۔ یعنی اگر تم خالص اللہ کی عبادت کرتے ہو، یعنی خالص اللہ کو اپنا رب مانتے ہو، تو تم وہ چیزیں کھاؤ جو تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ یہ تو اللہ پاک نے ایک عام بات بتا دی کہ جو چیزیں حلال ہیں وہ تم کھاؤ اور شکر ادا کرو۔ اب کون سی چیزیں حلال ہیں، کون سی چیزیں حرام ہیں، ان کی کچھ تفصیل اللہ رب العزت کے کلام میں فرمائی جاتی ہے۔ یہاں چند حرام چیزوں کا ذکر ہوا ہے اور ان کی حرمت قرآن میں صراحتاً ہے، یہ نص قطعی ان کی حرمت پر ہے، جیسے خنزیر، جیسے مردار اور بہتا خون اور خنزیر کا گوشت اور وہ جانور جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو۔ یہ چار جو ہیں، ان چاروں کی حرمت صریحی ہے اور قطعی ہے، قرآن میں ان کا صراحتاً ذکر ہے۔ اس کے علاوہ اور مقامات پر کچھ چیزوں کا ذکر ہے۔ بقیہ جتنی بھی حرام چیزیں ہیں ان کی حرمت یا تو حدیث پاک میں مذکور ہے، یا حدیث پاک اور قرآن کی اس آیت میں جو حرام چیزیں ہیں ان کی علت کا استخراج کر کے وہ علت دوسری چیزوں میں پائی گئی تو اس علت کے پائے جانے کی وجہ سے انہیں حرام قرار دیا گیا ہے۔ اس وجہ سے بہت ساری حرام چیزیں ہو گئیں، مگر اس بنیادی طور پر صراحتاً جو چیزیں حرام جن کا ہونا قرآن میں ذکر کیا ہے وہ یہ چند چیزیں ہیں، وہ بتائی جا رہے ہیں۔ انما حرم علیکم المیتہ ای اکلہا، تم پر تو حرام کیا گیا ہے مردار۔ انما حرم علیکم المیتہ، بے شک اس نے تم پر حرام کیا ہے مردار۔ مردار حرام کیا ہے، کیا مطلب؟ یعنی اکلہا، مردار کا کھانا حرام کیا گیا ہے، کیونکہ معقول بات کھانے پینے کی چل رہی ہے نا، تو جس بھی بات چل رہی ہے اسی جہت سے اس کلام کو لینا چاہیے۔ حالانکہ مردار سے اور بھی کچھ چیزیں ہیں جن کو حرام، جو حرام ہے، جیسے مردار کی چربی ہے، وہ چونکہ ناپاک ہے تو اس کا بدن پر لگانا بھی حرام ہے نا۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے استفادہ جائز ہے، جیسے مردار کی کھال اتار لی اور اس کو دواغت دے کر پاک کر لیا تو اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو یہاں جو کہا ہے مردار کو حرام کیا ہے، تو یہاں کی جہت وہ مراد لیں جس جہت پر کلام چل رہا ہے۔ جہت کیا؟ کھانے پینے کی، تو مطلب یہ ہے کہ اس کا کھانا پینا حرام ہے، وہ مطلقاً حرام ہے۔ لیکن کھانے پینے کے علاوہ جو دوسرے استفادہ، دوسرے انتفاع ہوتے ہیں، جو نفع، ان میں سے کچھ حرام ہیں اور کچھ حلال ہیں، جن کی تفصیل آپ کتب فقہ میں پڑھتے ہیں۔ انما حرم علیکم المیتہ، بے شک اس نے تم پر مردار حرام کیا ہے، یا اے اکلہ، یعنی اس کا کھانا حرام کیا۔ اذ الکلام فی، کھانا مراد کیوں لیا؟ اس لیے کہ کلام اسی بات میں چل رہا ہے۔ وقضا ما بعدہ، اور اسی طرح جو اس کے بعد چیزیں آ رہی ہیں ان کا بھی کھانا ہی مراد ہے۔ وہی معلوم تذک کا شرع، مردار کسے کہتے ہیں؟ مردار وہ ہے جو شرعی طور پر ذبح نہ کیا گیا ہو۔ ایک تو یہ کہ ذبح ہی نہیں کیا گیا، ایسا کاٹ دیا، اور ایک یہ کہ ذبح نہیں کیا بلکہ مر گیا اپنے آپ، وہ بھی مردار ہے۔ اور ایک یہ کہ ذبح تو کیا مگر شرعی طور پر ذبح نہیں کیا، مثلا ذبح کرنے والا مسلمان نہیں تھا، کسی ہندو وغیرہ نے ایسی ذبح کر دیا، یا مسلمان ہی نے ذبح کیا لیکن جان بوجھ کر اللہ کا نام نہیں لیا، وہ بھی مردار ہے۔ یا اللہ کا نام بھی لیا تھا لیکن ابھی 3 رگیں پوری نہیں کٹ پائی تھی، یا چاروں رگیں نصف سے زیادہ نہیں کٹی تھی، جانور چھوڑ دیا پھر وہ ایسے ہی مر گیا تڑپ تڑپ کے، تو یہ بھی مردار ہے۔ تو جو بھی شرعی ذبح کسے کہتے ہیں؟ کہ مسلم ذبح کرے، یا ایسا کتابی جو دہریہ نہ ہو وہ ذبح کرے، اور ذبح کے وقت اللہ کا نام قصدن ترک نہ کرے، اور کاٹنے کے لیے جو شرط ہے حلال ہونے کے لیے
کہ 4 رگوں میں سے 3 کٹ جائیں پوری، یا چاروں کٹیں تو نصف سے اکثر کٹ جائیں، یعنی نصف سے زیادہ کٹ جائیں، وہ یہ چیز پائی جائے گی تو وہ ذبح شرعی کہلائے گا۔ لیکن جو ذبح شرعی کے طور پر ذبح نہ کیا گیا ہو تو وہ مردار ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تعریف ہے مردار کی، جو شرعی طور پر ذبح نہ کیا گیا۔ اب اس کی بہت ساری صورتیں ہیں، جو کچھ صورتیں میں نے ابھی بتائیں۔ وہی معلوم تذکا شرعا، مردار وہ ہے جو شرعی طور پر ذبح نہ کیا گیا ہو۔ وَأُلْحِقَ بِهَا بِالسُّنَّةِ مَا أُبِينَ مِنْ حَيٍّ، کہہ رہے ہیں اور اسی مردار کے ساتھ لاحق کیا گیا ہے سنت کی وجہ سے اس گوشت کے حصے کو جو زندہ جانور سے جدا کر لیا گیا ہو۔ عرب کے کچھ قبیلوں کا اور عجم کے بھی کچھ لوگوں کا یہ طریقہ تھا کہ وہ زندہ جانور کا کوئی حصہ کاٹ لیتے تھے اور کاٹ کر کھا لیتے تھے، اور جانور جو ہے وہ پورا ذبح نہیں کرتے تھے۔ جیسے کہ دمبا ہوتا ہے، دمبے کی پشت پر بہت ساری چربی ہوتی ہے جس کو اس کی چکی کہتے ہیں، تو دمبے کی چکی کاٹ لینا، اور دمبا زندہ ہے بھی تو اس چکی کا کھانا حرام ہے، کیونکہ وہ بھی گویا کہ بدن سے جدا ہوتی مردار ہو گیا۔ اسی طرح کسی جانور کی دم کاٹ لی، یا اس کا پیر ایک کاٹ لیا، یا کوئی اور حصہ کاٹ لیا، اونٹ کی کوہان کاٹ لی اور اس کا گوشت بنا لیا، تو یہ گوشت حرام ہے۔ تو جس طرح مردار حرام ہے، اسی طرح زندہ جانور سے کسی حصے کو کاٹ لینا، کاٹنے کے بعد وہ بھی حرام ہو جائے گا، کیونکہ وہ بھی مردار ہے۔ تو اس میں فرمایا کہ مردار تم حرام فرمایا اللہ پاک نے۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ مچھلی تو مری ہوئی حلال ہے، ٹڈی مری ہوئی ہو تو اس کا بھی کھانا حلال ہے، تو فرماتے ہیں کہ ان دونوں کی تخصیص کر لی گئی ہے اس آیت سے۔ اس آیت میں میتہ سے وہ مراد نہیں ہے، اور ان کی دلیل مخصص وہ حدیث پاک ہے جس میں حضور نے فرمایا کہ احلت لنا المیتتان والدمان، کہ ہمارے لیے 2 مردے حلال کیے گئے ہیں اور 2 خون حلال کیے گئے ہیں۔ مردے کیا ہیں؟ تو فرمایا الجراد و سمک، ٹڈی اور مچھلی، اور خون کیا؟ التحال والکبد، یعنی کلیجی اور جگر۔ تو اس حدیث پاک کی بنیاد پر میتتا کے عموم سے مچھلی اور ٹڈیاں خارج ہیں، وہ مری ہوئے بھی ہوں تب بھی ان کا کھانا جائز ہے۔ وَأُلْحِقَ بِهَا بِالسُّنَّةِ مَا أُبِينَ مِنْ حَيٍّ، اور اسی مردار کے ساتھ سنت کی وجہ سے لاحق کیا گیا گوشت کے اس حصے کو جو جدا کر لیا گیا وہ زندہ جانور سے۔ وَخُصَّ مِنْهَا السَّمَكُ وَالْجَرَادُ، اور مردار سے تخصیص کر دی گئی ہے مچھلی اور ٹڈی کی۔ وَالدَّمَ أَيْ الْمَسْفُوحُ، وَالدَّمَ کا عطف اسی پر ہے، میتہ پر، اور اس نے تم پر خون حرام کیا۔ کون سا خون؟ بہتا خون، مطلقاً خون نہیں، بہتا خون۔ بہتا خون اس لیے حرام ہے کہ وہ نجس ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے سورہ انعام میں محرمات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا او دمم مسفوحا، وہاں خون کو مسفوحہ کی قید سے مقید کیا ہے، جس کا معنی آتا ہے بہتا ہوا خون۔ تو ایک جگہ خون کی حرمت جب ذکر کی تو مطلقاً لفظ دم بولا، اور ایک جگہ حرمت ذکر کی تو دم مسفوح بولا۔ اور جب ایک ہی واقعے میں، ایک ہی حکم میں 2 نص ہوں، ایک مطلق ہو ایک مقید ہو، تو نص مطلق کو نص مقید پر محمول کرتے ہیں، یعنی جس نص میں قید ہے اس قید کا لحاظ اس نص میں بھی کیا جاتا ہے جس نص میں قید ذکر نہیں۔ دونوں نصوں کو قید کے ساتھ مانا جاتا ہے، تو دونوں میں یہاں پر قید مانیں گے مسفو کی، اور کہیں گے کہ صرف دم مسفو یعنی بہتا خون پینا یا کھانا حرام ہے اگر بہنے والا خون نہ ہو، یعنی اس قابل نہ ہو کہ بہہ سکے، بدن سے نکلا لیکن بہنے کے قابل نہیں، بہت باریک سا سوئی چبھی اس کے منہ پر بہت باریک سا خون کا قطرہ آ گیا، بہنے کے قابل نہیں، تو وہ نہ حرام ہے اور نہ وہ ناپاک ہے۔ لیکن اگر اتنا خون نکل آئے بدن سے جو بہنے کے قابل ہے تو وہ ناپاک بھی ہے اور حرام بھی ہے۔ ٹھیک ہے۔ وَالدَّمَ أَيْ الْمَسْفُوحُ، اور بہتا خون حرام کیا، کما فی الانعام جیسے کہ سورہ انعام میں مسفوحہ کا ذکر ہے۔ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ، اور خنزیر کا گوشت حرام کیا۔ اب یہ کہ یہاں آیت میں صرف خنزیر کے گوشت کا ذکر ہے، جبکہ خنزیر کا گوشت ہی نہیں، اس کا بال، اس کا جسم کا حصہ، اس کی کھال، اس کی تلی، اس کی کلیجی، اس کا دل، اس کی زبان، جتنے بھی حصے ہیں وہ سب نجس العین ہیں اور سب حرام ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن آیت میں جو منصوص ہے وہ صرف خنزیر کے گوشت کی حرمت ہے۔
تو مصنف فرماتے ہیں کہ خنزیر کے گوشت کا ذکر آیت میں ہے، اس سے یہ مت سمجھنا کہ گوشت حرام ہے، صرف باقی تلی کلیجی پھپڑے اس کے سب جائز ہو گئے، نہیں، وہ بھی حرام ہے، لیکن یہاں گوشت کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ زیادہ تر گوشت ہی انسان کا کھانے کا مقصود ہوتا ہے، تو جو بڑا مقصود تھا اس کا ذکر کر دیا، بقیہ جو چیزیں ہیں وہ اس کے تابع ہیں حرمت میں، وہ بھی حرام ہے نا، جیسے کہ حدیث پاک میں فرمایا کہ خنزیر بے عینی ہا، پورے اپنے وجود کے ساتھ نجس ہے اور حرام ہے۔ ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت، خصل اللحم، گوشت کو خصوصیت سے ذکر کیا، لأنه معظم المقصود، اس لیے کہ یہی بڑا مقصود ہوتا ہے، وغیرہ تابع له، اور اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں وہ اسی کے تابع ہیں حرمت میں، وما احل به لغیر اللہ، اور وہ حرام فرمائے تم پر جس پر پکارا گیا ہو اللہ کے علاوہ کا نام، جس پر غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو مطلب اے ذبح علی اسم غیری، یعنی جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو۔ اہلا یہ اہلال سے بنا ہے، اہلال کا معنی آتا ہے رفع الصوت، آواز بلند کرنا، تو چونکہ کفار جب اپنے بتوں کے نام پر جانور کو ذبح کرتے تھے تو وہ وقت ذبح اپنے بت کا نام پکارتے تھے، بت کا نام بلند کرتے تھے، اسی کو کہتے تھے اہلال، اسی کے ساتھ الفاظ میں آیت آئی وما اہلا بھی لغیر اللہ، وہ حرام ہے جس پر پکارا گیا ہو اللہ کے علاوہ کا نام ہے، اور اللہ کے علاوہ ہونے میں اللہ کے سوا جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب ہیں، لہذا کسی نبی یا ولی کے نام پر بھی اگر جانور ذبح کیا تو وہ بھی حرام ہوگا، لیکن یہ حرمت تب ہوگی جبکہ ان کا نام ذبح کے وقت لیا گیا۔ اگر جانور کسی ولی کے نام پر کر دیا کہ یہ غوث آدم کے نام کا بکرا ہے یا غریب نواز کے نام پر کا بکرا ہے، یعنی ان کے فاتحہ کا ہے، لیکن جب اس کو ذبح کرنے گئے تو اللہ ہی کا نام لیا تو وہ حرام نہیں ہے، جیسا کہ وہابیہ کہتے ہیں کہ غوث اعظم کے نام پر بکرا چھوڑنا یا غریب نواز کے نام پر بکرا چھوڑنا یہ بدعت ہے یا شرک ہے، یہ کفر، ایسا نہیں ہے، کسی کے نام سے جانور بول دینا کر دینا وہ الگ ہے، اور کسی کے نام پر ذبح کرنا وہ الگ ہے۔ ذبح اگر اللہ کے نام پر ہے تو چاہے کسی بزرگ کے نام پر بولا وہ کبھی حرام نہیں ہوگا، بلکہ وہ باعث برکت ہے کہ کسی بزرگ کی ایصال ثواب کے لیے آپ نے جانور رکھا، لیکن اگر اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کر دیا تو وہ حرام ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ وما اہل به لغیر اللہ، اور وہ جس پر پکارا گیا ہو اللہ کے علاوہ کا نام، یعنی جو ذبح کیا گیا ہو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے نام پر، والاحلال رفع الصوت، احلال آواز کے بلند کرنے کو کہتے ہیں، وکانوا یرفعونہ عند الذبح لآلہتہم، اور وہ لوگ آواز بلند کر دیتے ذبح کے وقت اپنے معبودوں کی، فمن اضطر الجأہ الضرورۃ الی اکل شیء مما ذکر فاکلہ غیر باق خارج علی المسلمین وعاد معتد علیہم بقطع الطریق فلا اثم علیہ فی اکلہ ان اللہ غفور لاولیاء ورحیم باہل طاعتہ۔ اس آیت کریمہ یہ جو آ رہی ہے، آگے جو آیت کا حصہ آ رہا ہے، اس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے فمن اضطر غیر باق ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ اس آیت کریمہ کی جو تفسیر کی ہے نا مصنف علیہ رحمٰن نے، یہ چونکہ شافعی ہے مصنف تو مذہب شافعی کے مطابق ہی ہے، ورنہ مذہب حنفی میں اس آیت کی یہ تفسیر نہیں ہے جو تفسیر یہاں لکھی گئی ہے۔ پہلے میں جو مصنف نے تفسیر لکھی ہے وہ بتاتا ہوں۔ مصنف فرماتے ہیں کہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، تو جو شخص مجبور ہو جائے ان مذکورہ چیزوں میں سے کسی چیز کے کھانے پر، مثلاً وہ ایسی جگہ ہے کہ جہاں اسے کھانے پینے کی کوئی حلال چیز نہیں مل رہی ہے، لیکن وہاں خنزیر کا گوشت ہے، یا وہاں پر بہتا خون ہے، یا غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا ہوا جانور ہے، یا کوئی مردار جانور پڑا ہے وہاں جس کو اگر یہ اور اس بھوک اتنی شدت کی ہے کہ اگر یہ نہیں کھائے گا تو مر جائے گا، یا ہلاک ہو جانے کا ظن غالب ملحق بیقین ہے، تو ایسی صورت میں مصنف فرماتے ہیں کہ اس کے لیے کھا لینا جائز ہے، اس کی رخصت ہے، اس پر مواخذہ نہیں ہے۔ فرماتے ہیں ہاں اگر یہ شخص تو یہ تو بھوک کی صورت، اسی طرح ایک صورت ہوتی ہے اکراہ کی،
کہ کسی نے کسی کو مجبور کیا کہ خنزیر کا گوشت کھا ورنہ تجھے گولی مار دوں گا، یا مردار کھا، یا جو ہے بہتا خون، یا جو ہے کچھ اور جو حرام چیز یہاں ذکر کی کہ استعمال کرو ورنہ تم کو مار دیں گے. اور یہ شخص جانتا بھی ہے جو دھمکی دے رہا ہے اس کے بارے میں کہ اگر میں نہیں کیا تو باقی وہ مار دے گا یا میرا اس پاٹ دے گا یا اتنی سخت مار مارے گا جسے برداشت نہیں کر پائیں گے، جسے اقرا ملجیا کہتے ہیں. اگر ایسا اقرا پایا گیا تب بھی اگر اس نے استعمال اس کو کر لیا، کھا لیا، تب بھی اس پر مواخذہ نہیں ہے. لیکن یہاں اقرا والی صورت نہیں چل رہی ہے، یہاں پر چل رہی بھوک والی صورت کہ مرا جا رہا ہے بھوک سے اور یہ چیزیں موجود ہیں، کوئی حلال چیز موجود نہیں ہے. تو فرماتے ہیں کہ اگر وہ کھا لے تو اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن مصنف فرماتے ہیں کہ یہ اس شخص کے لیے جائز نہیں ہے جو بادشاہ اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف علم بغاوت لے کر نکلا ہو. یعنی بادشاہ برحق ہے، مسلمان بھی حقانیت پر ہیں، ایک شخص ان کا باغی ہو گیا اور علم بغاوت لے کر وہ میدان میں نکل پڑا. اب وہاں اس کی بھوک سے یہ حالت ہو گئی، نڈھال ہو گیا وہ، اور اس کے سامنے یہ چیزیں ہیں، تو اگر وہ کھائے گا تو اس کے لیے اجازت نہیں ہے، کیونکہ وہ باغی ہے. قرآن نے کہا غیر باغن، جو باغی نہ ہو وہ اگر کھا لے تو اس پر مواخذہ نہیں ہے. لیکن چونکہ یہ باغی ہے، بادشاہ اسلام یا مسلمین کے خلاف علم بغاوت لے کر نکلا ہے، تو اس کے لیے اجازت نہیں ہے. اور دوسرا ہے عادن، کہ ایک شخص بغاوت تو نہیں کرتا ہے مگر وہ ظالم ہے، مسلمانوں پر ظلم کرتا ہے. مثلا وہ ڈکیت ہے، ڈاکو ہے، ان کو لوٹ لیتا ہے، ان کے مال اور ان کی جانوں کو نقصان پہنچاتا ہے. اب یہ کوئی ڈاکو اس حالت میں پہنچ گیا بھوک سے اور اس کے پاس یہ چیزیں ہیں، تو اس کے لیے بھی جائز نہیں ہے نا. کیوں قرآن نے کہا کہ باغی بھی نہ ہو، عاد بھی نہ ہو، ظلم کرنے والا بھی نہ ہو، تب جو ہے جائز ہے. یہ تفسیر وہ ہے. تو یہ تو ہو گیا ان دونوں کا ذکر، باغی کا اور ظلم کرنے والے کا ذکر تو صراحتاً قرآن میں ہے. مصنف کہتے ہیں اسی طرح اس کے ساتھ ہر وہ شخص لاحق ہے جو اپنے سفر میں گناہ گار ہو، یعنی اس کا سفر عند اللہ معصیت ہو، جیسے کہ بھگوڑا غلام. اسی طرح مکاس، یعنی تاجروں سے سامان لے کر بھاگنے والا، وہ غلام اپنے آقا کی فرما برداری سے بھاگ گیا کہیں، یہ کوئی تاجر کا مال لے کر بھاگ گیا، تو یہ مکاس اور عابق یہ بھی اسی حکم میں ہے. یہ اگر بھاگنے کے دوران اس حالت میں پہنچ جائے بھوک سے اور ان کے پاس یہ چیز ہوں تو ان کو بھی حلال نہیں ہے. ٹھیک ہے، جب تک کہ یہ اپنی اس برائی سے توبہ نہ کر لیں. ہاں، برائی سے توبہ کر لی، اس کے بعد ان پر کوئی ایسی صورت آ گئی اور پھر ان کو کھانا پڑے تو اب ان کو بھی اجازت ہے جیسے دوسروں کو اجازت ہے. یہ تفسیر وہ جو مصنف نے کی ہے، اور یہ تفسیر مذہب شافعی کے مطابق. ہمارے نزدیک غیر واقن بھلا عادن کا مطلب وہ ہے جو اعلیٰ حضرت نے کنز ایمان میں بیان کیا ہے، کہ باغن کا مطلب کہ غیر باغن کا کہ خواہش سے نہ کھائے، اور عادن کا مطلب ہے کہ حد سے نہ بڑھے. ہوتا کیا ہے، کئی بار انسان مجبور ہوتا ہے اور اس کے پاس کوئی چیز ہے نہیں، اب اسے یہ کھانا ہے، شریعت اجازت دیتی ہے کہ کھا کر اپنی جان بچا لے، بھوکا مر جانا اس کے لیے جائز نہیں ہے. تو انسان جب بہت شدت کی بھوک ہوتی ہے نا، تو جب اسے کھانے کے لیے دے دی ہے تو عموماً وہ مقدار حاجت اور ضرورت سے زیادہ کھا لیتا ہے نا. تو فرمائے غیر عادن، حد سے نہ بڑھے، یعنی جتنے کی ضرورت ہو اتنے ہی کھائے، اس سے زیادہ نہ کھائے. اور مجبوری پر کھائے، مخمسہ بھوک کی حالت بالکل نڈھال ہونے کی ہو، مر جانے کی ہو، اس حالت میں کھائے. ایسا نہیں کہ صرف بھوک کے نام کا سہارا لے کر اپنی دلی خواہش ہو ان چیزوں کے کھانے کی اور ان کو کھا لے. تو فرمائے جو باقی نہ ہو، یعنی دل سے خواہش نہ لے کر آیا ہو، مجبور ہو، اور وہ مجبور حد سے زیادتی نہ کرے، ہے نا، تو پھر اس میں کوئی مواخذہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اب اس صورت میں جب ہم نے یہ تفسیر کریں گے تو اب اس میں کوئی خاص قسم کا بندہ رہے گا ہی نہیں کہ وہ باغی ہو یا ڈکیت ہو یا چور ہو یا بھاگا ہوا غلام ہو. کسی کا بھی ذکر نہیں آئے گا اس میں. اب سب کو عام ہو گئی ہے کہ جو بھی مجبور ہو جائے اور دل سے نہیں کھا رہا ہے وہ، اور ضرورت سے زیادہ استعمال نہیں کر رہا ہے، تو اس کے لیے ان سب چیزوں کی رخصت ہے، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. اب وہ چاہے اپنے سفر میں نیکی پر ہو یا اپنے سفر پر گناہ پر ہو، اس میں حرج نہیں. لہذا اگر کوئی مثلا باغی ہی ہے
لیکن مسلمان ہے، یا ڈاکو ہی ہے مسلمان ہے، یا بھاگنے والا غلام ہے لیکن مسلمان ہے، یا جو ہے تاجر کا مال چھین کر بھاگنے والا ہے لیکن مسلمان ہے، اگر ان پر بھی یہ حالت آ جائے تو وہ بھی انہی شرطوں کے ساتھ استعمال کریں تو ان پر اس کھانے کی وجہ سے مؤاخذہ نہیں ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ڈکیتی یا بغاوت یا بھاگنے کی وجہ سے وہ شدید ترین کے فاسق، فاجر، مجرم، مستحق جہنم ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن اس حکم میں ان کے لیے بھی رخصت ہوگی۔ یہ مذہب حنفی ہے، ٹھیک ہے۔ فرمایا فمن اضطر، تو جو مجبور ہو جائے، یعنی الجأت ضرورت الی اکل شیء مما ذکر، یعنی ضرورت اس کو مجبور کر دے مذکورہ چیزوں میں سے کسی کے کھانے پر، فاکلہ، تو اس نے کھا لیا، غیر باغن، اس حال میں کہ وہ باغی نہیں ہے، یعنی خارجن علی المسلمین، مسلمین پر خروج کرنے والا نہیں ہے، ولا عادن، اور نہ عاد ہے، یعنی معتدن علیہم، نہ ان پر ظلم کرنے والا ہو، بقطع طریق، ڈکیتی کے ذریعے، فلا اسم علیہ فی اکلی، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے اس کے کھانے میں۔ ان اللہ غفور لأولیاء، بے شک اللہ اپنے محبوبوں کو معاف کرنے والا ہے، رحیم بأہل طاعتی، اور اپنے طاعت گزاروں پر مہربان ہے، حیث وسع لہم فی ذلک، اس طور پر کہ اس نے ان کے لیے اس چیز کی گنجائش دے دی۔ فرماتے ہیں وخرج الباغی والعادی، باغی اور ظالم اس حکم سے نکل گئے، ہے نا، یہ تفسیر مذہب شافعی پر ہے، وہ اس حکم سے نکل گئے، ان کے لیے کسی صورت اجازت نہیں ہے۔ وَيُلْحَقُ بِهِمَا كُلُّ عَاصٍ بِسَفَرٍ، اور ان دونوں کے ساتھ لاحق ہوگا ہر وہ انسان جو اپنے سفر میں گناہ پر ہو، کالعابق، جیسے بھاگنے والا غلام، والمکاس، اور تجارت کا مال چھین کر بھاگنے والا۔ فلا يحل لهم اكل شيء من ذلك، تو ان کے لیے مذکورہ چیزوں میں سے کسی چیز کا بھی کھانا حلال نہیں ہے، ما لم یتوبوا، جب تک کہ یہ توبہ نہ کر لیں، وعلی شافعی، اور یہی امام شافعی علیہ رحمہ کا مذہب ہے۔